قرآن کریم کی 26 آیتیں قرآن کریم سے ہٹا دی جائیں. ابھی جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا قرآن کریم کی 26 آیتیں قرآن کریم سے ہٹا دی جائیں. یہ ہندوستان کی ایکتا اور اکھنڈتا کے خلاف ہے. کہنے لگے یہ ہندوستان کی ایکتا اور اکھنڈتا کے خلاف ہے. آپ یہ 26 آیتیں ہٹا دیجئے. کیوں ہٹا دیں؟ کہنے لگے اس سے آتنکواد کا درس ہوتا ہے. میں نے کہا حضور کمال کر رہے ہیں، جس قرآن کو پورا عرب مل کے سمجھ نہیں سکا، نہیں سمجھیے گا، جس قرآن کو میں نے یہ جملہ کیوں کہا کہ پورا عرب مل کے سمجھ نہیں سکا، اس لیے کہ عرب کے 10 سال کے بچے کے اندر یہ کمال ہوتا تھا کہ ایک 10 سال کا بچہ بھیڑ چراتے چراتے 100 اشعار کے قصیدے کہہ دیتا تھا. تو کہنے لگے کہ بھائی جہاں سارے عربی کے کلام خانہ کعبہ کی دیواروں پر لٹکائے گئے تھے نا، وہاں پر علی نے ایک مختصر سا سورہ لٹکا دیا. میرے عزیزوں، شاشا نے یہ جملہ کہا جو بہت بڑا شاعر تھا عرب کا. اس نے کہا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہو سکتا. کمال ہے جسے پورا عرب نہ مل کے سمجھ سکا، اسے تم اتنا جلدی سمجھنا چاہتے ہو. دیکھیے اس نے ایک یاچکا دائر کی ہندوستانی کورٹ میں. اگر آپ نے انصاف کر لیا اس جملے کے ساتھ تو میں سمجھوں گا کامیاب ہوں. اس نے ایک ادنا سی یاچکا دائر کر لی. اچھا دیکھیے یہ بھی اگر ہندوستانی حکومت اس بات کو سمجھ گئی تو سمجھ گئی، اگر نہیں سمجھی تو پوری دنیا میں بدنام ہوگی. کیسے؟ دیکھیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ باہر سے سپورٹ ہو رہا ہو کہ ہندوستان کی عدالت کو بدنام کیا جائے. نہیں، جو سمجھنا چاہتے وہ سمجھے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ باہر سے سپورٹ ہو رہا ہو کہ ہندوستانی عدالت کو بدنام کیا جائے. میرے عزیزوں یہ پورا سپورٹ ہے باہر والوں کا. اور ایک جملہ سمجھیے کہ ابھی یاچکا دائر کی کیا ہندوستانی کورٹ میں کہ 26 آیتوں کو ہٹا دیا جائے. ہم نے کہا حضور یہ دنیاوی کورٹ کی بات نہیں کر رہے، ہم الہی کورٹ کی بات کر رہے ہیں. وسیم رضوی کا اگر چٹھا الہی کورٹ میں داخل کر دیا گیا تو یقین جانیے جواب یہی آئے گا کہ نسلی مشکل ہے. نہیں سمجھیے گا، للہ سمجھیے گا. اگر داخل کر دیا گیا تو جواب یہی آئے گا کہ شاید نسلی مشکل ہے. اس لیے کہ ہر اچھا آدمی ایسا کلام نہیں کرتا. تو شاید جواب یہی آئے کہ شاید نسل مشکل ہے، ورنہ ایک اچھے آدمی سے یہ ناممکن ہے کہ وہ ایسی بات قرآن کے خلاف کہے. آپ نے سنا. اچھا یہ تو سوال تھا جو تم نے کہہ دیا. اب میں قرآن سے دلیل دینے جا رہا ہوں ایک جملے میں، بات کو سمجھیے گا. قرآن نے کیا کہا؟ کیا ممکن ہے کہ زبر زیر بھی ہٹایا جا سکے؟ تم 26 آیتوں کی بات کر رہے ہو، کیا ممکن ہے؟ قرآن نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. کیا کہا؟ اگر تمہیں اس بات کا ذرہ برابر بھی شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم اس جیسا ایک سورہ لے آؤ. توجہ کیجئے گا، تم اس جیسا ایک سورہ لے آؤ. 26 آیتوں کی بات چھوڑو، اس جیسا ایک سورہ لے آؤ. نہیں، اللہ نے کچھ چیلنج کیے. کیسا؟ پہلا چیلنج پروردگار عالم نے کسے کیا؟ اللہ نے کہا پہلا چیلنج کیا پروردگار عالم نے مشرکوں کو. اور ایک جملہ کہا کیا؟ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ الا ایاتوا بمثل ھذا القرآن. جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، الا ایاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ. نبی ساری کائنات کے جناتوں سے کہو، ساری کائنات کے انسانوں سے کہو کہ اگر وہ اکٹھا ہو کر، نہیں میں اکٹھا ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک ایسا جملہ کہنا چاہتا ہوں جسے برادران بھی سمجھیں. اے نبی ساری کائنات کے جناتوں سے کہو، ساری کائنات کے انسانوں سے کہو کہ اگر وہ اجماع کر کے، لفظ سمجھیے گا اور لطف لیجیے گا، اگر وہ اجماع کر کے قرآن کا جواب لانا چاہے تو نہیں لا سکتے. میں پوچھتا ہوں کون قرآن؟ قرآن کو کہا جاتا ہے صامت. صامت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہا خاموش، جو بول نہ سکتا ہو. میرے عزیزوں جب خاموش قرآن کا جواب پوری دنیا نہیں لا سکی تو قرآن ناطق علی کا جواب